बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीट। आज की वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS 304 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चर का कंटेंट क्या है, क्या क्या आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग को डिस्कस करेंगे, इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करेंगे, इंटरफेस क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इसके साथ साथ इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैसेजेस का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब होता है कि वो डिटेल्स, वो डाटा दूसरों को शो कराना जितना उनके लिए जरूरी है, यानी कि बाहर के लोगों के लिए, बाहर की दुनिया के लिए आप वो डिटेल्स शो कराना जो आपको लगे कि ये इतना ही जरूरी है, आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन को शो कराते हो। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन जितनी होती है जो आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन को नहीं देखनी चाहिए, आप वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी डिटेल्स जो वो हाइड कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ में एग्जाम्पल दी है कि अली का नाम और उसकी बाकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसका फादर नेम, उसकी मदर का नाम, उसकी फैमिली का जितना भी कॉन्टेक्ट्स है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है अली के ब्रेन में स्टोर्ड है, अली के ब्रेन में हाइड है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, गेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अली से बात करेंगे ना, तो ये अली पे डिपेंड करता है कि वो कितनी डिटेल्स, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करता है, हमारे साथ जो वो चीजें शेयर करता है। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, यानी कि जो आप नहीं चाहते कि मेरा डाटा जो वो कोई और उसको देखे, आप उसको हाइड कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे ईमेल सर्वर की एग्जांपल है कि ईमेल सर्वर वालों के पास ना लाखों लोगों की ईमेल्स होती है, लेकिन हमें सिर्फ हमारी ही ईमेल जो है वो शो होती है। तो ईमेल सर्वर वालों के पास जो है जितनी भी, मतलब उसके पास लाखों लोगों का डाटा होता है, वो उसने हमसे हाइड कर रखा है, वो हमें शो नहीं कराता, वो उसने हाइड करके रखा हुआ, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जो है, इसको कहते हैं कि जितनी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स है ना, उसको हाइड करना यूजर से, इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। यानी कि आपने जितनी भी वेरिएबल बनाए हैं या जितने भी आपने फंक्शंस क्रिएट किए हैं, उसको आप प्राइवेट कर देते हो ताकि उसको हर कोई एक्सेस ना कर सके। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अच्छा, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू ही जो है वो अचीव हो सकती है, जिसमें सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का होता है वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो डाटा है वो बाहर की दुनिया से हाइड होता है, इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और थर्ड रूल हमारे पास ये है कि जो डाटा आपके पास है उसको सिर्फ आप ही खुद चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसको हर कोई चेंज नहीं कर सकता, हर कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन हाइडिंग के एडवांटेजेस की। इसके दो ही एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले है कि इट सिंप्लीफाइज ओवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। लास्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि मॉडल किसको कहते हैं। अच्छा, जब हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और उनके इंटरेक्शन शो कराते हैं और जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन की जो डिटेल्स हैं उसको हाइड रखते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा मॉडल जो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है। यानी कि हमारा प्रोग्राम जब हम क्रिएट कर रहे हैं, प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे हैं, उससे पहले जिसका मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है। प्रोग्राम इजीली समझना शुरू हो जाता है हमें कि यार यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इस प्रोग्राम में कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो अप्लाई हो रही है। इसी तरह से सेकेंड एडवांटेज इसका है कि इट इज अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपगेशन, यानी कि चेंज प्रोपगेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम अपने फंक्शन के अंदर का कोड जो वो चेंज करना चाहे तो इसको हम इजीली कर सकते हैं, बाकी प्रोग्राम के ऊपर कोई भी जो है वो असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूजर को ना सिर्फ फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स पता है, उसको ये नहीं पता कि फंक्शन के अंदर क्या डाटा है। तो इजीली हम अपने प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, बिना अपने सिस्टम को या बाकी प्रोग्राम को डिस्टर्ब किए हम इजीली चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें से आप लोगों ने ना इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की डेफिनेशन याद रख ली एमसीक्यूज के लिए, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। इसके साथ साथ
انفارمیشن ہائڈنگ کو ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں، اوپس میں اس کے کیا رولز ہیں، یہ 3 رولز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں یاد رکھ لینے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں انکیپسولیشن کی کہ انکیپسولیشن کیا ہوتا ہے۔ اچھا، جو انفارمیشن ہم نے ہائڈ کی ہے نا، جو انفارمیشن ہم لوگوں نے ڈیٹا جو ہم نے ہائڈ رکھا ہے، اس ڈیٹا کو گیٹ کرنے کے لیے، اس ڈیٹا کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم فنکشنز کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی کلاس کے اندر پرائیویٹ ڈیٹا ہائڈ کیا گیا ہے، اس پرائیویٹ ڈیٹا کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم فنکشنز کریٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انکیپسولیشن ان انفارمیشن ہائڈنگ آر مچ ریلیٹڈ کنسیپٹس۔ انفارمیشن ہائڈنگ از اچیوڈ یوزنگ انکیپسولیشن، یعنی کہ انکیپسولیشن اور انفارمیشن ہائڈنگ جو ہے وہ بہت ہی ریلیٹڈ کنسیپٹس ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن ہائڈنگ جو ہے وہ انکیپسولیشن کے تھرو ہی اچیو کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم اب اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ہائڈ کی ہوئی انفارمیشن ہے، اس کو گیٹ کرنے کے لیے ہم فنکشنز کریٹ کرتے ہیں نا، لیکن اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہائڈ ہی نہیں ہے، کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں ہے، اس کو ہم نے ہائڈ کیا ہی نہیں ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم گیٹ کریں گے؟ کیونکہ انکیپسولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے ڈیٹا ہائڈ کیا ہوا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو گیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم فنکشنز کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے فنکشنز تبھی کریٹ کر پائیں گے نا جب ہم نے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہائڈ کی ہوگی۔ یہ ایم سی کیو آپ لوگوں نے یاد رکھنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں انکیپسولیشن کی ایگزامپلس۔ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ علی کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کا نیم اور اس کی ایج، اور یہ ہمارے پاس پرائیویٹ ڈیٹا ہے۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس ڈیٹا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 2 آپریشنز جو ہے وہ کریٹ کر لیے، یعنی کہ 2 فنکشنز کریٹ کر لیے، ایک واک کے نام سے اور ایٹس کے نام سے، کہ علی کیا کھاتا ہے اور کیا کس طرح وہ واک کرتا ہے، اس کے یہ 2 فنکشنز ہم نے کریٹ کر لیے۔ تو اس انفارمیشن جو انفارمیشن ہائڈ ہے، اس کو گیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جو فنکشنز کریٹ کر لیے، اس کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن۔ یہاں پہ انہوں نے انکیپسولیشن کے ایڈوانٹیجز بتائے ہوئے ہیں، 3 ایڈوانٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج کا یہ ہے کہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ بہت زیادہ سمپل اور کلیئر ہو جاتا ہے اس سے، یعنی کہ جب ہم ڈیٹا فنکشنز آبجیکٹ کے اندر جب وہ بند ہوتے تو پروگرام جو بہت زیادہ کلین لگتا ہوتا ہے، ہر ڈیٹا ممبر اور فنکشن کا پرپز ہمیں ایزیلی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا جو ہے کس آبجیکٹ کا ہے اور کون سا فنکشن کس کام کے لیے جو وہ یوز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکسٹی بھی بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر آبجیکٹ کا اپنا جو ہے وہ ڈیٹا اور اپنے فنکشنز ہوتے ہیں، کوڈ جو ہے بہت زیادہ سمپل ہو جاتا ہے اس سے۔ ایسی سچویشن نہیں بنتی کہ آپ کہو کہ فنکشن جو ہے وہ دوسرے فنکشن کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا کو کنفیوز کر رہا ہے۔ اس سے بیٹر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، مطلب کہ جب آپ آبجیکٹ ڈائیگرامز جو ہے وہ دکھاتے تو آپ کو ایزیلی سمجھنا آتا ہے کہ کون سا آبجیکٹ جو کیا کام کر رہا ہے اور اس کا ایک دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، کس طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں انٹرفیس کی۔ انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ ایک آبجیکٹ میں جتنے بھی فنکشنز کا سیٹ ہوتا ہے وہ ہم بناتے ہیں تاکہ ہم ایک آبجیکٹ کو باقی آبجیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، یعنی کہ ایک آبجیکٹ میں ہم پورے سیٹ آف فنکشنز کریٹ کرتے ہیں تاکہ باقی جتنے بھی آبجیکٹس ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو انٹریکٹ کر سکیں، لنک کر سکیں، کہ ہمیں پتا ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ آبجیکٹس کس طرح سے ورک کریں گی۔ سو اس کی یہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، آپ لوگوں نے ایم سی کیو کے لیے یاد رکھنی ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈفرینٹ آبجیکٹس میں نیڈ ڈفرینٹ فنکشنز آف این آبجیکٹ، سو انٹرفیس آف این آبجیکٹ میں بی ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ آبجیکٹس، یعنی کہ ایک آپ کا جو آبجیکٹ ہے اس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے باقی جتنے بھی ملٹیپل آبجیکٹس ہیں اس کے ڈفرینٹ ہی فنکشنز ہوں گے۔ یہاں پہ جیسے کہ وہ بتا رہا ہے کہ کار جو ہے وہ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے، یہ اس کی فنکشنالٹی ہے، ویلز، ایکسلریٹ، گیئر کو چینج کرنا، بریکس کو اپلائی کرنا، یہ اس کی فنکشنالٹی ہے۔ اسی طرح سے ایک فون جو ہے وہ آبجیکٹ ہے اور یہ اس کی فنکشنالٹی ہے کہ ان پٹ نمبر کرتے ہیں، کال جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں، کال کو ڈسکنیکٹ کرنا، یہ اس کی فنکشنالٹی ہے۔ تو یہاں پہ اس پوائنٹ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر آبجیکٹ کے جتنے بھی اس کے فنکشنز ہیں وہ چینج ہوں گے، وہ سیم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے دوسرے پوائنٹ میں کہہ رہا ہے کہ انٹرفیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آبجیکٹ کمیونیکیشن کے لیے، کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کس طرح سے ان آبجیکٹس کو یوز کر کے ان میں انٹریکشن کرا سکتے ہیں۔ اب ہے امپلیمنٹیشن۔
جو ہم آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں, جو آبجیکٹس ہم بناتے ہیں, اس کو کہیں نہ کہیں پہ ہم امپلیمنٹ تو کراتے ہیں نا, اس کی ایکچولی امپلیمنٹیشن کرتے تو ہے نا. تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں اس کو آپ کسی نہ کسی لینگویج میں امپلیمنٹ کراتے ہو, جیسے کہ ہم اس کورس میں C++ میں آبجیکٹس کو جو وہ امپلیمنٹ کرائیں گے. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے 2 پارٹس ہیں, ایک ہے انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر, دوسرا ہے فنکشنالٹی. اور یہ کافی امپورٹنٹ آپ سے کیوں ہے کہ امپلیمنٹیشن کے کتنے پارٹس ہیں, 2. کون کون سے؟ انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر اور فنکشنالٹی. انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ڈیٹا ممبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, ان کی ویلیوز کو اسٹور کرانے کے لیے جو ہم آبجیکٹس کے اندر ویریبلز بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر. اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے ویریبلز, جو ہم ویریبلز کریٹ کرتے ہیں C++ لینگویج کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں ویریبلز. اس کا یہاں پہ دوسرا نام ہے اسٹیٹ. تو انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر یہ ہوتا ہے. فنکشنالٹی کیا ہوتی ہے؟ جو ہم فنکشنز کریٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنالٹی. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے گیئر باکس کی, کہ کار کے اندر گیئر باکس سسٹم ہوتا ہے. تو فزیکل اسٹرکچر ہے نا, گیئر باکس جو ہے وہ اس کا فزیکل اسٹرکچر ہے. اب اس کی فنکشنالٹی کیا ہوگی؟ فنکشنالٹی اس کو یہ ہوگی کہ گیئر کو بار بار چینج کرنا, اس کی یہ فنکشنالٹی. اب ہم بات کر لیتے ہیں انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن کے درمیان کیا ڈفرینس ہے. اس میں یہ ڈفرینس ہے, انٹرفیس میں یہ ہوتا ہے کہ فنکشنز جو ہم کریٹ کر لیتے ہیں اس کو جسٹ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, یعنی کہ ہم مزید اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے, جسٹ اس کا نام لکھ دیتے ہیں, ڈکلیئر کر دیتے ہیں, جس سے ہم ویریبل کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اور امپلیمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ فنکشنز کو ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, ویلیو دے کے اس کو انیشلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بس اس میں ڈفرینس ہے. اسی طرح سے میسج میں کیا ہوتا ہے کہ آبجیکٹس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں میسیجز کے تھرو. اب یہ جو ہے آبجیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ہم کتنے میسج جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک پرسن ہے, وہ میسج جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے کہ گاڑی کو اسٹاپ کرو. میسج وہ سینڈ کر رہا ہے, لیکن اس کے اوپر یہ امپلیمنٹیشن اس کی کس طرح سے ہو رہی ہے؟ بریک اپلائی کرنے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اسی طرح سے یہاں پہ انہوں نے دوسری اگزامپل دی ہوئی ہے کہ پرسن جو ہے وہ کال پلیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ بٹن کو پریس کرنے سے اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. سو اس میں آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آبجیکٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, میسیجز کے تھرو. سمری دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھا. انفارمیشن ہائڈنگ جو ہے وہ انکیپسولیشن کے تھرو جو ہے وہ اچیو کی جاتی ہے, اور انکیپسولیشن انفارمیشن ہائڈنگ جو ہے وہ ریلیٹڈ کنسیپٹ ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ آپ سے کیوں ہے. آبجیکٹ کا جو انٹرفیس ہے وہ ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ اویلیبل جتنے بھی فنکشن ہیں نا اس کی پوری کی پوری لسٹ ہمیں دیتا ہے, اور ایک آبجیکٹ کے ایک سے زیادہ انٹرفیس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور آبجیکٹ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ میسیجز کے تھرو. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. آئی ہوپس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, اور اس کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بینیفٹ ہو. اور ہمارے چینل کوآرڈینیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کو ساتھ ہی نوٹیفیکیشن مل جائے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک میں بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.